السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بال کٹوانا اور ناخن وغیرہ کا ترشوانا کیسا ہے؟ ابتدائی ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، اس حوالے سے فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اب ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، اب وہ اپنے بال کٹوا نہیں سکتا اور اسی طریقے سے اپنے ناخن بھی ترشوا نہیں سکتا۔ اب یہ کب تک کرے گا؟ جب تک کہ وہ قربانی نہ کرے۔ اگر 10 ذوالحجہ کو قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد وہ کٹوا سکتا ہے، اور اگر 10 ذوالحجہ کو قربانی نہیں کرتا اور 11 کو کرتا ہے تو پھر قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے اور ناخن بھی کٹوا سکتا ہے۔ بال اور ناخن کے نہ کٹوانے پر کوئی احادیث مبارکہ پیش فرمائیں۔ ہاں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو میں پیش کروں گا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور امام مسلم نے باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا، اور وہ عنوان اس انداز میں ہے: باب نہی من دخل علیہ عشر ذی الحجہ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَّةِ أَن يَأْخُذَ مِن شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے، اب ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا تو اب نہ وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ناخن کٹوا سکتا ہے۔ اس باب کے تحت امام مسلم نے حدیث مبارکہ کو لکھا، جس کی راویہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من کان لہ ذبح یذبحہ، کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور قربانی کا جانور لے آیا ہے، فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُدَاهِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ قربانی نہ کرے گا اس وقت تک نہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے اور نہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، جو حدیث نمبر ہے 5013۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور وہاں بھی امام ابو عیسیٰ ترمذی نے یہ باب قائم کیا: باب ترک اخذ الشعر لمن اراد ان یضحی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال کو نہ کاٹے۔ اس حوالے سے عنوان قائم کیا، اور وہاں حدیث مبارکہ حضرت سیدہ ام سلمہ سے ہی روایت کردہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من رآ ہلال ذی الحجۃ، اور جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا، واراد ان یضحی، اور ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرے، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، تو ایسا شخص جو ہے نہ اپنے بالوں کو کاٹے اور نہ اپنے ناخن کو کاٹے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے جب پیش کیا تو آگے لکھتے ہیں: ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے 1523 ہے۔ اس مستحب عمل کے بارے میں فقہاء کرام نے کیا فرمایا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اس حدیث کے تحت فقہاء کرام نے لکھا کہ یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے بال بھی کٹوائے نہیں اور ناخن بھی نہ ترشوائے۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو خلیفہ ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور وہ عبارت اس انداز میں ہے: قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن ترشوائے۔ یہاں صدر الشریعہ نے لکھا کہ اس پر عمل کرنا کیا مستحب ہے۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے اور منع کیا ہے، یہ حکم امر استحبابی ہے۔ امر استحبابی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اچھا ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو مذکورہ مسئلہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے لکھا ہے، یہ بہار شریعت کا 15واں حصہ ہے اور صفحہ نمبر 784 ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس حوالے سے عبارت لکھی ہے، اور وہ عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں یہ حکم صرف استحبابی ہے،
کرے تو بہتر، نہ کرے تو مذائقہ نہیں، یعنی اگر اس پر عمل کرتا ہے تو مستحب ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ یہ قربانی میں کوئی نقص آنے کی کوئی وجہ ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی میں بھی کوئی نقص نہیں آئے گا۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں اور صفحہ نمبر 353 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بال اور ناخن نہ کٹوانا مستحب ہے، تو آیا اگر کسی کے 40 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو یا گزر جانے کا اندیشہ ہو تو پھر بھی وہ بال نہیں کٹوائے گا؟ اچھا، اب آپ کا سوال اس طریقے سے ہے کہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ ناخن 40 دن کے اندر کاٹ لیے جائیں۔ اگر 40 دن سے اضافی وقت ہو جاتا ہے، اب ناخن کا نہ کاٹنا یہ باعث گناہ ہے۔ شریعت نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ 40 دن کے اندر ناخن کاٹ لیے جائیں، اور اسی طریقے سے زیر ناف کے جو بال ہیں اس کے متعلق بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ 40 دن کے اندر کاٹ لیے جائیں۔ اگر 40 دن کے اندر نہیں کاٹتا تو یہ نہ کاٹنا باعث گناہ ہے، اور فقہا نے بھی گناہ لکھا اور احادیث سے بھی مسئلہ واضح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور اس کے دن گزر گئے 31 دن، 32 دن یا 35 دن، اب اگر وہ 10 دن اپنے بال نہیں کٹواتا اور ناخن نہیں ترشواتا تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ 40 دن سے اضافی وقت ہو جائے گا۔ تو اب اس بنا پر فقہا نے لکھا ہے چونکہ بال کا نہ کٹوانا اور ناخن کا نہ کٹوانا یہ مستحب ہے، لیکن 40 دن کے اندر اگر بال نہیں کٹواتا اور وقت مزید گزر جاتا ہے تو اس سے گناہگار ہوگا۔ اس لیے اب علماء نے فرمایا ایسے شخص کے لیے یہ عمل مستحب نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ اگر اسے اس بات کا خدشہ ہے اور لگتا ہے کہ 40 دن گزر جائیں گے تو پھر وہ اس صورت میں ان 10 دنوں میں بلا کراہت اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے اور ناخن بھی کٹوا سکتا ہے، اور نہ کٹوانا اب اس کے لیے مستحب بھی نہ رہا۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 353 پر درج کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔